امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے صدر بائیڈن کے وزیراعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط پر ایک طنزیہ ٹویٹ کیا ہے جو اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ وہی بات ہے کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ پر سازش کا الزام لگانے کے بعد وہاں لابنگ پر لاکھوں ڈالر ضائع کرنے سے بہتر ہوتا یہ رقم شوکت خانم اسپتال کے چندے میں دے دی جاتی۔ اب امریکی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری ختم کر دی ہے۔ وہ کس حد سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہوگی، لیکن امریکہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے منفی بیانیوں سے متاثر بھی نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس ٹویٹ میں حسین حقانی نے کہیں عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن اس میں چھپا بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر آپ ان 2 سالوں میں تمام تر کوششوں کے باوجود امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر سکے۔ حالانکہ پاکستانیوں نے امریکہ میں کانگریس مین اور دیگر طاقتور سیاسی لوگوں کے لیے تقاریب منعقد کر کے فنڈ ریزنگ بھی کی۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو ملنے والے چندے اور امریکی فنڈ ریزنگ میں فرق یہ ہے کہ امریکہ میں یہ کام آپ کھل کر کرتے ہیں اور یہ سب حکومت کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس پر پورا ٹیکس بھی ادا کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ چندہ پارٹی فنڈ کے نام پر اکثر پارٹی سربراہوں کی جیبوں میں جاتا ہے۔ پارٹی فنڈ اس طرح کی ٹرم ہے جیسے مافیا میں ہفتہ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ دونوں ٹرموں میں کہیں کرپشن یا مافیا کا تاثر نظر نہیں آتا۔ یوں دونوں کا کام چلتا رہتا ہے۔ امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا بڑا جمہوری ملک، وہاں کوئی بھی فنڈ ریزنگ فری نہیں ہوتی۔ ہر فنڈنگ کے پیچھے سیاسی یا ذاتی فوائد ہوتے ہیں۔ لندن میں بھی چند کارپوریٹ سیٹوں نے حکمران جماعتوں کو کروڑوں پاؤنڈز کا قرضہ دیا۔ بعد ازاں ان کا کارپوریٹ سیٹوں کو ہاؤس آف لارڈز میں عہدے دیے گئے اور قرضہ معاف کرایا گیا، جبکہ ان سیٹوں نے اپنی انڈسٹری کے لیے فوائد اٹھائے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک سابق امریکی سفیر کو بھی قطر کی لابنگ کے نام پر ہزاروں ڈالرز لینے کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے اس میں کچھ غیر قانونی کام کیے تھے۔ ابھی انڈیا میں بھی مودی سرکار کے خلاف الیکٹورل بانڈ سکینڈل سامنے آیا ہے۔ خیر، جو بات حسین حقانی نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ پہلے آپ نے امریکہ کے ساتھ سینگ پنسائے، ہر تقریب میں شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے، افغانستان اور طالبان کے معاملے پر امریکیوں کے زخم پر نمک چھڑکتے رہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں باقاعدہ پورا کالم لکھ دیا کہ اگر امریکیوں تک میرے وزیراعظم پاکستان ہوتے ہوئے طالبان کے حق میں اردو کی گئی تقریریں نہیں پہنچی تو اب وہ ان تمام باتیں انگریزی اخبار میں پڑھ لیں۔ یوں انگریزی میں لکھ کر امریکیوں کو بتایا گیا کہ تم جاہل ہو، تمہیں طالبان یا افغانستان کا کیا پتہ، مجھے سب پتہ ہے۔ خیر، امریکہ بارے میں میری رائے کچھ اور ہے۔ اسے افغانستان میں شکست نہیں ہوئی، 20 سال تک وہ قابض رہا، لاکھوں لوگ مارے گئے، افغان ادھر بدر ہوئے۔ جب دیکھا مشن پورا ہو گیا تو وہ مرضی سے واپس چلا گیا۔ واپس جاتے ہوئے یہ رولا ڈالا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ امریکی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہر جنگ کے بعد یہی کرتے آئے ہیں کہ اپنا مشن پورا کرنے کے بعد مقامی لوگوں کو لالی پاپ دے جاتے ہیں کہ تم جیتے ہم ہارے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی فلسفی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ یہی گولی وہ طالبان اور ان کے حامیوں کو دے گئے کہ واہ کیا بات ہے، آپ فاتح ٹھہرے۔ آج کل وہی طالبان اور امریکہ افغانستان میں ایک غیر اعلانیہ اتحاد کے تحت داعش کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دشمن مشترک ہو گیا ہے۔ اب دونوں یہ بھول گئے ہیں کہ وہ کبھی آپس میں دشمن تھے، اب دشمن داعش ہے۔ اس لیے حسین حقانی نے چسکا لیا ہے کہ کیا بنا آپ کے لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کا، کیونکہ امریکی صدر نے تو شہباز شریف کو نہ صرف وزیر اعظم مان لیا ہے بلکہ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مل کر کام کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ یہ عمران خان اور ان کے حامیوں کی توقعات پر کاری ضرب ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو بائیڈن صدر تھے، انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو فون کیا لیکن عمران خان کو فون نہ کیا، جس پر ان کے بائیڈن یا امریکہ سے تعلقات خراب شروع ہوئے۔ خان صاحب اگرچہ ماسکو وزٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے، لیکن اصل وجہ فون کال نہ کرنے سے شروع ہوئی۔ اگرچہ اس سے پہلے امریکہ کی عمران خان سے ناراضگی اس وقت شروع ہو گئی تھی جب وہ وزیر اعظم ہو کر اپنی قومی اسمبلی میں کی گئی ایک تقریر میں عمران نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ عمران خان وزیر اعظم ہو کر اسامہ بن لادن اور ان کے حامیوں کے 11 ستمبر کو 3000 امریکیوں کے مارنے کے عمل کو درست سمجھتے ہیں۔ رہی کسر 2021 میں عمران خان نے اس وقت پورا کر دی جب افغانستان سے امریکی فورسز کی واپسی پر یہ بیان داغا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ ماسکو وزٹ کے بعد سائفر کے نام پر دھواں دار تقریریں کی گئیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں معاملات کو دیکھے تو حسین حقانی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور خان صاحب کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے۔ اپنے دور اقتدار میں عمران خان جتنی سخت تقاریر کر چکے یا بیانات دے چکے، اس کے بعد ان کے حامیوں کے لاکھوں ڈالرز کی فنڈ ریزنگ اور لابنگ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔